علاوہ سر ایک ہوں یہ ہے کہ حرام اور حلال جو کھانے میں چیزیں کی گئی ہیں، ہوں تو پگ جو ہوتا ہے سور، اس ہوں کا گوشت جو حرام کیا گیا ہے، اس کے اندر تو وائٹامن B1 B2 B6 B12 زنک اور سیلینیم ہوتا ہے، ہوں تو جو کہ ہارٹ کی ڈیزیز کو اور آسٹیوپروسس کی ڈیزیز کو 16 ٹائم بیف سے زیادہ جو ہے کم ہوں کر دیتا ہے۔ تو اس کا کیا ہوں۔ ریزن تھا کہ یہ حرام کر دیا گیا اور بیف حلال کر دیکھیں دیا گیا؟ دیکھیں اور جو دیکھیں گدھا ہے، گدھا ہوں۔ ڈونکی، وہ حلال جانور کے خصوصیات پر پورا اترتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی حرام کر دیا گیا۔ تو اس کی کیا وجہ، یا کچھ ایسی چیزیں جو جن سے اختلاف تھا اللہ کو، وہ انہوں نے حرام کر دی، اور پتہ پہلی نہیں اب بات یہ یہ ہے، بیچارے دیکھیں گدھے سے کیا اختلاف تھا۔ دیکھیں یہ جو سائنس ہے ہمارے پاس، جو موجودہ سائنس ہے نا، یہ جتنا بھی آگے بڑھے یہ سب چیزوں کو نہیں جانتا۔ دنیا بہت، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دنیا بہت کمپلیکس ہے۔ میری گفتگو ہو رہی تھی ایک دن، ایک آدمی ہے، وہ ہمارے پاس کام کرتا ہے، وہ کیمسٹ ہے، پی ایچ ڈی کی ہے اس نے کیمسٹری میں امریکہ سے۔ اس کا بھی نظریہ ہے کہ یہ دنیا میں جو آبجیکٹس ہیں یہ انفینٹلی کمپلیکس ہیں۔ انفینٹلی کمپلیکس ہیں کیا مطلب؟ کہ جتنا آپ ان کو اسٹڈی کرو اتنے ہی نئی چیزیں آپ میں اس دریافت کرتے جاؤ گے۔ یعنی ایک ہی چیز، مثلا ایک سیل ہے، اس طرح نہیں ہے، اس سیل کو آپ جو ایک مائکروب ہے، ایک امیبیا ہے، اس کو آپ اسٹڈی کرو گے، اس طرح نہیں کہ ایک عرصے کے بعد آپ رک جاؤ گے، اس کے بعد مزید دریافت کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ آپ جتنا اس کو اسٹڈی کرو گے اتنا ہی زیادہ نئی چیزیں آپ وہاں سے دریافت کرو گے۔ اسی طرح ایٹم ہے، اسی طرح سب ایٹمک پارٹیکلز ہیں، ان کو جب آپ اسٹڈی کرتے جاتے ہیں تو نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ پگ میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی انگریڈینٹ نہیں ہے، کیونکہ اس میں اتنے مائکرو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کو ابھی تک کسی نے ان کو ابھی تک کسی نے ٹچ نہیں کیا، کسی نے ان کو ڈسکور نہیں کیا۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ سائنس صرف یہ کہتا ہے کہ جہاں تک میں نے ڈسکوری کی یہ چیزیں ہیں، اب وہ جہاں تک آپ کی ڈسکوری نہیں پہنچی ہے، سائنس نہیں کہہ سکتا کہ اس سے آگے کیا ہے۔ سائنس کہتا ہے اس سے آگے میں اندھا ہوں، مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے نا، ہم صرف باڈی نہیں ہیں، ہماری ایک روحانیت بھی ہے، وہ اصل ہے ہماری، ٹھیک ہے نا۔ اور ہماری ایک آخرت بھی ہے، ایک انفینٹ لائف ہے، ایک غیر محدود زندگی ہے اس دنیا کے بعد۔ ہم دنیا میں جو اعمال بجا لاتے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا ہماری اسپرچوالٹی پر، ہماری معنویت پر، ہماری روحانیت پر، اور اس کا کیا اثر ہوگا ہماری آخرت انفینٹ لائف پر، سائنس کو کیا معلوم؟ سائنس تو ان باتوں، بایولوجی کو کیا معلوم؟ کیمیکل بایولوجی کو کیا معلوم؟ بایو کیمسٹری کو اس مسئلے میں وہ وہ کچھ نہیں جانتا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں پہ ہمیں اجر دے گا، اللہ تعالیٰ کیا وہ چیزیں چاہتے ہیں کہ ہم انجام نہ دیں، یہ سائنس کو کیا معلوم، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ جب ہم مان لیتے ہیں کہ زمین و آسمان کا ایک خالق ہے، وہ حکیم ہے، وہ وہی خالق ہے جس نے مٹی سے، خاک سے، دانے سے وہ درخت نکالتا ہے، جنگل نکالتا ہے، اللہ سبحان اللہ، کہ اگر اس درخت کے ایک پتے میں سارے سائنٹسٹ اپنی ساری زندگی لگا دیں، اس کی حکمت کو نہیں سمجھیں گے، اس کی حکمت کو، اس کا پاور کتنا ہے، اس کا علم کتنا زیادہ ہے، اس کی حکمت کتنی زیادہ ہے، اور اس کا رحمت کتنا زیادہ ہے، وہ تو کوئی اس کو سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی حد ہی نہیں، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا اسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس رب نے جب کہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، میرا علم محدود، میرے آنکھیں اندھے، اور اس کا علم لا محدود، جب اس نے بیان کیا ہے تو میرا کام کیا ہے؟ میرا کام اگر مجھے سمجھ بھی نہ آئے نا، سمجھ نہ بھی آئے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے، تو میرا کام ہے طاعت کرنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں ابھی آپ جاتے ہیں نا، اب میں مثال دوں آپ کو، ایک بچہ ہے 3 سال کا، 4 سال کا، اس کے والد صاحب ہیں، اس کے والدین ہیں، ماں ہے، وہ بچہ کیا چاہتا ہے؟ وہ بچہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو جو چاقو ہے، کچن میں جو چاقو پڑی ہے وہ دیا جائے، اس کو نائف دیا جائے، وہ تو چاہتا ہے، وہ چمکدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلے۔ ماں جو ہے کبھی اس کو چاقو نہیں دے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب بچہ جو ہے وہ تو اس کے سوچ میں تو یہ ہوگا کہ بھئی میری ماں جو ہے بڑی ظالمہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں، مجھے کھیلنا نہیں دیتے، لیکن ماں کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہت مضر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہماری علم محدود ہے اور نہایت ہی محدود ہے، ہم جتنا سمجھ لیں نا، وما اوتیتم من العلم الا قلیل، دنیائی علم ہماری بہت ہی قلیل ہے۔ ہم دنیا کے ایک کونے میں، یہ دنیا کتنا وسیع ہے، اس میں ایک اندھے جانور کی طرح ہم پڑے ہیں، کچھ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے، لیکن ہمیں بخوبی نہیں معلوم کہ
کہ یہ دنیا کیا چیز ہے اور دنیا میں اشیاء کے ان کے یہ کیا چیزیں ہیں اور ہماری عاقبت کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دیا کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو, آف کورس وی ہیو ٹو اوبے. عقل یہی کہتی ہے اور انسان کی فطرت بھی یہی کہتا ہے. اوکے پھر عقل تو یہ بھی کہتی ہے سر کہ اگر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں تو آپ میرے سے وجہ مانگیں کہ میں کیوں نہ کروں. اگر ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا تو اس کے اندر ایک لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. تو اگر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ چیز نہ کھائیں یا یہ چیز کھائیں تو اس کی ہاں وجہیں بھی بتانی چاہیے. جیسے گدھے کا میں نے بھی آپ بالکل سے پوچھا تھا ہاں کہ گدھا جو ہے وہ حلال جانور کے خصوصیات پر پورا اترتا ہے مگر اس کو حرام کر دیا گیا. اب گدھے بیچارے سے اللہ کا کیا جو تھا اختلاف تھا یا کیا تھا جس کو بول رہے ہیں آپ, جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گدھے کو حرام کر دیا. جی. اب وجہ دیکھیں اکثر چیزیں ان کے وجوہات بہت واضح ہیں. جو شخص پگ کو دیکھتا ہے نا, آپ جا کے پگ کو دیکھ لیں, نستجیر باللہ, ایسا غلیظ جانور, ایسا بدصورت جانور, ایسا بدبودار جانور جو اپنی ہی یعنی دنیا میں دو جانور ہیں جو اپنی اس کو کھاتے ہیں, اپنی ایکسکریشن کو کھاتے ہیں, اپنے ہی مدفوع کو کھاتے ہیں. ایک پگ ہے, ایک ڈاگ ہے, ایک سور ہے اور ایک کتا ہے, بالخصوص سور. اتنا نجس جانور, توبہ توبہ توبہ. تو یہ تو واضح ہے کہ وہ ایک نجس چیز ہے اور پھر اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ڈاکٹر وغیرہ خود ہی کہتے ہیں, وہ تو اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے, اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے. وہ تو آج کے دور میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں, سب سے پہلے جو منع کرتا کہتا آپ وہ پورک وغیرہ نہ کریں. اچھا, یہ تو بہت واضح ہے. جہاں تک گدھے کا تعلق ہے تو شیعہ مذہب میں گدھا حرام نہیں ہے. شیعہ مذہب میں گدھا مکروہ ہے. گدھے کا گوشت مکروہ ہے, حرام نہیں ہے شیعہ مذہب میں. تو آپ کا سوال ہی بیچا. جی اوکے جی سر, یہ آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ, ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ صورت کا بتا دیتا ہوں, 1 منٹ بس. لیکن آپ کے سوالات ہی غلط ہیں نا, آپ کے سوالات ہی غلط ہیں. دیکھیں آپ کے سوالات غلط ہیں, آپ کے فروعات میں بات کرتے ہیں. اصل پہ پہلے انسان بات کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ اگر ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یا نہیں بھیجا. اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اللہ کی جانب سے ہے, تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہے. تو پھر تو اوبیڈینس کے سوا کوئی سبمیشن کے سوا اوبیڈینس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو چھوڑ کے وہ سر اگر میں بات کرتا تو وہ لمبی ہو جاتی, اس وجہ سے میں نے آپ سے کچھ وہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے نا کہ آپ ایتھیسٹ بن گئے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. سر دلیل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے ہونے کی. میرے پاس لاکھوں دلیل ہے. میرے پاس دنیا کے جتنے ذرات ہیں ان سے زیادہ دلیل ہے. دنیا میں کتنے ایٹمز ہیں ان سے زیادہ میرے پاس دلیل ہے. ایک ہوتی ہے سر ہیومن گائیڈنس, ایک ہوتی ہے ڈیوائن گائیڈنس. جو ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے, اس کے اندر ہم ایک غلطی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے. ہیومن